بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حقیقی اپڈیٹس میں خوش آمدید۔ اترے ہوئے چہرے، افسردہ آنکھیں اور ہاتھ سے بار بار چہرہ چھپانے کی کوشش، یہ یقیناً کسی خوشی کے موقع پر کی جانے والی حرکات نہیں لگتی، لیکن یہ سب کچھ لاہور کے ایک ہوٹل میں استحکام پاکستان پارٹی کے لنچ پر منعقدہ تقریب میں دیکھنے کو ملی۔ جہانگیر ترین کی جانب سے ایک علیحدہ سیاسی جماعت قائم کرنے کی بازگشت تو گزشتہ چند ہفتوں سے سننے کو مل رہی تھی، لیکن گزشتہ رات پی ٹی آئی کے سابق رہنماؤں کی جہانگیر ترین کے ساتھ تصاویر، ان کی مجوزہ جماعت کا نام اور جھنڈے کی تصویر بھی سوشل میڈیا اور نیوز بلیٹنز کی زینت بننے لگیں، اور پھر جمعرات کے روز صحافیوں کو ایک باقاعدہ دعوت نامہ بھیجا گیا، جس کے ذریعے انہیں لاہور کے ایک ہوٹل میں جماعت کے باضابطہ اعلان کے لیے پریس کانفرنس میں مدعو کیا گیا تھا۔ تاہم ہوٹل میں پہنچنے کے بعد اس تقریب کے دوران پیش آنے والے مناظر خاصے غیر معمولی تھے، اور جو تقریب ایک نئی پارٹی کے اعلان کے لیے منعقدہ کی گئی تھی، اس میں ساری توجہ خاص طور پر فواد چودھری کے اترے ہوئے چہرے پر مرکوز رہی۔ یقیناً پاکستان کی تاریخ میں پہلی بھی سیاسی جماعتیں ٹوٹی ہیں اور کنگز پارٹیاں وجود میں آئی ہیں، لیکن پی ٹی آئی کے سابق رہنماؤں کے چہرے کے تاثرات تقریب سے پہلے اور اس کے دوران پیش آنے والے واقعات بظاہر یہی تاثر دے رہے تھے کہ شاید یہ سب کچھ جلد بازی میں کیا گیا ہے۔ ہوٹل کے کرسٹل ہال میں پہنچے تو وہاں تینوں اطراف کرسیاں موجود تھیں اور پہلے سے بھی کچھ لوگ مراجمان تھے جو انجان معلوم ہو رہے تھے۔ استحکام پاکستان پارٹی کے اکثر رہنما گزشتہ 2 روز سے اسی ہوٹل میں رکے ہوئے تھے۔ سب سے پہلے ہماری ملاقات فیاض الحسن چوہان سے ہوئی، جنہوں نے کہا کہ ہم جو بھی کر رہے ہیں سب کے سامنے کر رہے ہیں اور ایسا پہلے بھی کر رہے تھے۔ فردوس عاشق وان سے گفتگو ہوئی تو انہوں نے کہا کہ سیاست تو کرنی ہے، کوئی نہ کوئی پلیٹ فارم تو بننا تھا، ہم چاہتے ہیں کہ سیاسی اور معاشی استحکام ہو۔ اتنے میں آہستہ آہستہ سب اپنے کمروں سے حال کی جانب آنا شروع ہوئے۔ پہلے جہانگیر ترین آئے، جن کے لیے ان کے گرد موجود کارکنوں نے نعرے لگائے، پھر علیم خان داخل ہوئے اور ان کے لیے لگائے گئے نعروں میں اتنی جوش دکھائی نہیں دیا۔ ٹولیوں کی شکل میں ہال میں داخل ہونے پر پہلا خیال یہی تھا کہ یہ سب ایک ساتھ کیوں ہال میں داخل نہیں ہو رہے۔ جب علیم خان سے یہ سوال پوچھا گیا کہ اتنا سسپینس کیوں پھیلایا جا رہا ہے، تو انہوں نے کہا کہ ایسی کوئی بات نہیں، سب لوگ کچھ ہی دیر میں آ جائیں گے، ہمارا مقصد پارٹی بنانے کے لیے اعلان کرنا ہے اور کچھ نہیں۔ اس دوران تقریب کے انتظامات اون چودھری دیکھ رہے تھے اور مرکزی میز پر جہانگیر ترین اور علیم خان سمیت پی ٹی آئی کے دیگر سابق رہنماؤں کے نام نشستوں پر لگائے گئے تھے۔ ان میں ایک نام پی ٹی آئی کے سابق رہنما فواد چودھری کا بھی تھا، اور ایسے دیگر رہنماؤں کے نام بھی جو گزشتہ 2 ہفتوں کے دوران اپنی پریس کانفرنسز میں نہ صرف تحریک انصاف بلکہ سیاست ہی چھوڑنے کا اعلان کر چکے تھے۔ کسی کو نہیں پتا تھا کہ فواد چودھری کب اور کہاں سے حال میں داخل ہوئے اور اپنی مقررہ نشست پر بیٹھنے کی بجائے دیگر عام مہمانوں کے لیے لگائی نشستوں کی بھی تیسری قطار میں جا بیٹھے۔ سب صحافی ایک دوسرے سے یہی پوچھتے دکھائی دے رہے تھے کہ فواد چودھری کہاں ہیں، اور جب ان کی نشاندہی ہوئی تو ان کے پاس جا کر ان کی تصاویر اور ویڈیوز بنائی گئیں جو اس وقت سوشل میڈیا پر وائرل ہیں۔ فواد چودھری کبھی اپنے چہرے کو چھپاتے، کبھی ماتھے پر ہاتھ رکھتے، اور وہ خاصے بے سکون نظر آ رہے تھے۔ صحافی آپس میں بات کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ ان کو تو ایسا لگتا ہے کسی نے زبردستی یہاں بٹھایا ہے۔ مراد راس بھی ایک کونے میں جا کر بیٹھ گئے، وہ بھی اس دوران خاصے خاموش تھے، اور علی زیدی بھی جو اس پریس تقریب میں آئے تھے اس وقت جب جہانگیر ترین کی تقریر شروع ہو چکی تھی، اس کا بھی چہرہ اترا ہوا تھا، شیب بڑھی ہوئی تھی۔ پھر تقریب کے آغاز میں قومی ترانہ پڑھا گیا اور علیم خان
اور جہانگیر ترین کی جانب سے تقاریر کی گئیں۔ جہانگیر ترین بھی اس کاغذ سے دیکھ کر اور رک رک کر بات کر رہے تھے اور یہ تقریر بھی کچھ پرجوش نہیں تھی۔ انہوں نے اپنی تقریر میں عمران خان کا ذکر نہیں کیا، 9 مئی کے واقعات کی بات ضرور کی اور پرتشدد واقعات میں ملوث افراد کو کیفر کردار تک پہنچانے کا کہا۔ جیسے ہی انہوں نے بات ختم کی تو صحافیوں نے اس سوال و جواب کرنا شروع کیے، لیکن کسی نے کوئی جواب نہیں دیا اور کہا گیا کہ فی الحال سوالات کے جواب نہیں دیے جائیں گے، اور اس کے بعد تمام رہنما وہاں سے اٹھ کر واپس اپنے کمروں میں چلے گئے۔ حال میں موجود ایک سینئر صحافی نے اس موقع پر کہا کہ بظاہر ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ یہ سب ایک پلیٹ فارم پر تو ہیں، لیکن کسی کی باڈی لینگویج، چہروں کا تاثرات اور تقریب کے دوران دیکھے جانے والے مناظر یہ بتا رہے ہیں کہ جیسے وہ کسی ایسے کام کی تکمیل کرنے جا رہے ہیں جن کی ذمہ داری دی گئی ہے۔ ہماری جتنی بھی افراد سے بات چیت ہوئی کہ پارٹی کا نظریہ کیا ہے تو اس کا منشور کیا ہوگا، تو وہ اس سے لا علم دکھائی دیے اور بس یہی کہنے پر اکتفا کیا کہ ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان کی بہتری ہو۔ یوں بظاہر انتہائی جلد بازی میں کی گئی جماعت کی لانچ کی تقریب میں کا اختتام ہوا، جس کے بعد سوشل میڈیا پر بحث شروع ہوئی اور ٹاک شوز پر نئی نویلی جماعت کا دفاع کرنے رہنما پہنچے۔ فواد چودھری کا تصویر اور ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوئیں تو لوگ یہ سوال پوچھتے دکھائی دے رہے تھے کہ فواد چودھری استحکام پاکستان پارٹی میں شامل ہونے پر خوش ہیں بھی یا نہیں۔ استحکام پاکستان پارٹی کے رہنما جہانگیر ترین کی قریبی ساتھی اسحاق خان حقانی نے ARY نیوز کے پروگرام آف دی ریکارڈ میں بات کرتے ہوئے کہا کہ فواد چودھری صاحب کے لیے ہم نے اسٹیج پر جگہ بھی رکھی تھی، شاید انہوں نے ایسا اپنے لیے مناسب نہیں سمجھا۔ میرے ذہن میں تو کوئی وجہ نہیں سمجھ آتی، وہ آئے اور کہیں دور جا کر بیٹھ گئے جہاں لوگوں نے ان کی تصاویر لی ہیں۔ ملاقات ان سے میری بھی نہیں ہوئی، جہانگیر ترین کی بھی نہیں ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ فواد چودھری جب پارٹی چھوڑنے لگے تھے اس دن بھی ملے تھے، پتہ نہیں ان کے ذہن میں کوئی کشمکش ہے جو وہی بہتر بتا سکتے ہیں۔ تقریب میں موجود مراد راس نے بھی بات کرتے ہوئے 9 مئی کے واقعات کا ذکر کیا اور کہا کہ جب سے خان صاحب زمان پارک آئے تو ان کو مشورہ دینے والوں نے پوری طرح سے زمان پارک پر قبضہ کر لیا اور ان کے مشوروں نے جماعت کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ منشور دینے والے تھے، اس کے بعد خان صاحب سے ملنا بھی مشکل ہو گیا تھا۔ انہوں نے اس بات کو دہرایا کہ ہمارا مقصد پاکستان کی بہتری ہے اور اس لیے ہم اس جماعت میں شامل ہوئے ہیں۔ ہم نے آگے بڑھنا ہے، یہ نہیں کہ ہم گھر بیٹھ جائیں گے سب کچھ چھوڑ کے۔ PTI کے کارکنوں کی جانب سے لوٹا کہنے پر رد عمل دیتے ہوئے مراد راس نے کہا کہ گھر بیٹھ کر تنقید کرنا بہت آسان ہے، مجھ پر وہ تنقید کر سکتا ہے جس کی 15 سال کی جدوجہد بھی ہے۔ گھر بیٹھ کر فونز کے ذریعے تنقید کرنے والوں اس پوزیشن میں نہیں ہوتے۔ ناظرین، استحکام پاکستان کی پارٹی کا تو پتہ نہیں یہ چلے یا نہ چلے، ان کو ووٹ ملے نہ ملے، لیکن ایک بزرگ خاتون نے بڑی خوبصورت بات کی۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان کو تحریک انصاف بنانے کے لیے 22 سال کی جدوجہد کرنی پڑی، جبکہ استحکام پاکستان پارٹی صرف 22 منٹ میں بن گئی۔ تو ناظرین، آپ اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایک ایسا انسان جو 22 سال سے اپنی جدوجہد کو جاری کیے ہوئے ہے اور عوام کی ضد ہے کہ عوام یہی چاہتی ہے کہ ووٹ صرف اور صرف عمران خان کا ہے۔ اگر وہ کسی کاغذ کے ٹکڑے کو کھڑا کر دیں گے الیکشن پہ تو ووٹ وہ انہی کو ڈالیں گے۔ آنے والے دنوں میں دیکھتے ہیں کہ استحکام پاکستان پارٹی تو بنا دی گئی ہے، آیا کہ پیپل پارٹی اور نون لیگ اس پارٹی کو قبول کریں گے، کیونکہ یہ پارٹی کا وجود ان کے ووٹ بینک کو توڑنے کے لیے ہے۔ ناظرین، ہم نہیں جانتے کہ پس پردہ کیا حقیقت اور کیا کھچڑی پک رہی ہے، یہ تو آنے والے دنوں میں حال و احوال ہی بتائیں گے۔
ہم آپ کو اتنا ضرور بتا سکتے ہیں کہ اس وقت عمران خان جو ہیں اپنے مقبولیت کی بلندیوں کو ضرور چھو رہے ہیں۔ ان کا آنے والا دن ہر پاکستانی کے لیے ایک سکون قلب اور ان کی محبت اپنے دل میں لیے پھرتا ہے، اور اس کے منہ پر اور اس کے ناظرین سننے میں یہی آ رہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان کے درمیان برف پگھلنے لگی ہے، اور پس پردہ کچھ مذاکرات اور رابطوں کا سلسلہ جاری ہے، اور یہ بھی امکان ہے کہ عمران خان جن شرائط پر وہ بات کر رہے تھے ان میں کچھ لچک دکھائیں اور مل بیٹھ کر اس جو الیکشن مہم اور الیکشن نہ ہونے اور پاکستان میں اضطراب کی جو کیفیت جاری ہے اس کو توڑنے میں مدد ملے، اور پاکستان کے جو حالات ہیں کچھ معمول پر آئیں۔ تو ہماری یہی دعا ہے کہ اور پاکستان کے پورے عوام کی یہی دعا ہے کہ وہ عمران خان کی قیادت اور جتنے بھی پاکستان کے عوام کے نمائندہ ہیں سب مل بیٹھ کر ایک لائحہ عمل تیار کریں، اور اس لائحہ عمل کی صورت میں پاکستان کو استحکام کی طرف لے کے جائیں، نہ کہ صرف یہ جو پارٹی بنائی گئی ہے استحکام پاکستان ایک نئی دراڑ پیدا کرے، کیونکہ عمران خان پہلے ہی کہہ چکے ہیں کہ جو 13 پارٹیاں مل کر میرا کچھ نہیں بگاڑ سکیں تو 14ویں پارٹی کیا کر لے گی۔ تو دیکھتے ہیں کہ یہ سلسلہ کہاں ٹوٹتا ہے اور پاکستان پہ حالات معمول پہ کب آتے ہیں۔ حقیقی اپڈیٹس کے ناظرین سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو شیئر کریں اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔